قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. سورة آل عمران مدنية لأن صدرها إلى 83 آية منها نزل في وفد نجران وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة أول البقرة. قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وقد تقدم الكلام على قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت آل عمران جو ہے یہ سورت مدنیہ ہے، کیونکہ یہ تقریباً 83 آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں اس وفد کے بارے میں جو نجران سے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نصارہ کا وفد تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ابنیت، عقیدہ تثلیث ان مسائل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اور یہ وفد آیا تھا تقریباً سنہ 9 من الہجرہ میں. تو صاف بات ہے کہ بھئی یہ سورت مبارک جو ہے مدنیہ ہے، چونکہ نصارہ کا بلکہ کسی بھی اہل کتاب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں کوئی مکالمہ ثابت نہیں ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد یعنی آپ کے اعلان نبوت کے بعد تقریباً آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو گئی، یعنی 13 سال 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 13 سال میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے. تو مکے میں اہل کتاب سے واسطہ نہیں پڑا، نہ یہود سے نہ نصارہ سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تو اب پہلا واسطہ جو پڑا تو وہ اہل کتاب میں یہود سے پڑا، اور سورۃ البقرہ میں آپ نے ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے. اور اہل کتاب میں سے دوسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ پڑا وہ ہے وفد نجران. وفد نجران جو تھا یہ نصارہ کا وفد تھا جو تقریباً 60 افراد پہ مشتمل تھا، اور جس کی صدارت کر رہے تھے عبد المسیح، اور اسی طرح ایہم اور ابو الحارثہ ابن القمہ، یہ ان کے بڑے علماء بھی تھے اور رئیس وفد بھی تھے. تو اب یہ 9 ہجری یعنی 9 ہجری کا واقعہ ہے، تو صاف بات ہے کہ آل عمران جو ہے وہ سورت مدنیہ ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک سورت کے ابتدائی آیات کا یا سورت آل عمران کی فضیلت کا ذکر ہے تو جہاں ہم نے سورت البقرہ کے فضائل ذکر کیے تھے وہیں سورت آل عمران کے بھی فضائل کا ذکر آ گیا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں زہرا بین ہیں. اور جو آدمی بھی آخر سورت البقرہ اور اسی طرح اوائل سورت آل عمران یہ آیات مبارکہ آیت الکرسی تلاوت کرے تو وہ ان کی حفاظت کرنے والی ہیں. یہ تمام فضائل بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی حرف الف لام میم
یعنی یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا معنی علیحدہ علیحدہ حرف، الف لام میم، اور ان کے مباحث بھی اور ان کے بارے میں مفصل بحث جو ہے سورۃ البقرہ کے اول میں آپ پڑھ چکے ہیں. بہرحال موٹی سی بات آپ بھی یاد رکھ لیں کہ الف لام میم ہے یا ہا میم ہے، اسی طرح اور بھی الف لام را ہے، الف لام میم را ہے. یہ جتنی حروف ہیں ان میں بعض مفرد بھی ہیں، ثنائی بھی ہیں، ثلاثی بھی ہیں، رباعی بھی ہیں، خماسی بھی ہیں. یعنی بعض تو حرف ایک ہے جیسے صاد، یا جیسے آتا ہے نون، یا جیسے آیا قرآن میں قاف، صرف 2 لفظ ہیں، اور بعض میں حامیم، اور بعض میں 3 آ گئے الف لام میم. اچھا بعد میں بڑھ گئے کاف ہا یا عین صاد، خماسی ہو گئے، ہا میم عین سین قاف، خماسی ہو گئے. تو ان حروف کے معنی کے بارے میں ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ بھئی ان حروف کے معانی جو ہیں وہ اللہ جانتے ہیں. بس یہ آسان مسئلہ ہے اور آدمی ہر الجھن سے محفوظ رہتا ہے. اسی لیے سلف صالحین نے ان کے بارے میں جب بھی تفسیر آئی تو بس اتنی فرما دیا کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ بھی ان حروف سے مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، بس یہ اللہ جانے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نے، رحمت للعالمین نے ان حروف کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی. حضور نے تلاوت فرمائی اور خاموش ہو. اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ اب ہموہ کما ابہمہ اللہ، جن آیات کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے خود بیان نہیں کیا اس کی بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات ایسے ہیں، مثلا جیسے اذ آوى الفتية الى الكهف، کہ وہ چند نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی. بھئی ان نوجوان کون تھے، کیا نام تھا، کیا نسب تھا، نہ قرآن میں بیان ہے نہ حدیث پاک میں بیان ہے. بعض لوگوں نے جو ان کے نام نکالے ہیں وہ بھی روایات اسرائیلیہ ہیں جن کے بارے میں کوئی 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جس بات کو اللہ پردے میں رکھ دیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی تو اللہ خود ہی کھول دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کو نہیں کھولا تو آپ بھی خاموش رہیں. اس لیے بس ایک راجح قول ہے کہ جب یہ لفظ آئیں تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ان کی مراد کو جانتے. بعض لوگوں نے ان کے تراجم بیان کیے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ سورتوں کے یہ مخفف ہیں، بعض لوگوں نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کے اسماء میں سے حروف مخفف ہیں، یعنی جیسے الف لام میم ہے تو انہوں نے کہا بھی اللہ سے الف ہے، اسی طرح جبریل سے لام ہے، اور میم سے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا اسی طرح اللہ کی اسماء اللہ ہیں، اسی طرح المنان ہے، الحنان ہے. تو جہاں حامیم آیا ہے تو وہاں اللہ کے اسماء الحنان المنان کی طرف اشارہ ہے. بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں بھی کتابوں میں لکھی ہیں، اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ بھئی عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کے تقاضوں میں کچھ ایک تقاضے یہ بھی تھے کہ بعض حروف سے اشارہ کیا جاتا تھا اور مراد اس کی جو ہے بس اس ایک حرف میں چھپی ہوتی تھی. تو اس لیے اللہ نے بھی چونکہ قرآن کو لغت عرب میں اتارا ہے تو انہی اور فصاحہ اور بلغاء کے مقابلے پر اللہ نے ایک ایسا اعجاز والا کلام نازل فرمایا کہ سارے اعجاز والے دنگ رہ گئے. سارے کے سارے فصاحہ بلغاء جو تھے وہ عاجز آ گئے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے بھی اس میں اعجاز کے ہر قسم کا ذکر فرمایا ہے. کہیں تفصیل ہے، کہیں ایجاز ہے، کہیں اختصار ہے، اور کہیں کلام جو ہے اشارات و کنایات میں ہے، اور کہیں کلام جو ہے مجمل ہے پھر تفصیل ہے، کہیں مطلق ہے، کہیں مقید ہے. تمام قسمیں جو ہیں اس میں آ گئی ہیں تاکہ اگر کوئی فصیح و بلیغ کسی انداز میں بھی قرآن پہ نظر ڈالے تو مان نہ پڑے کہ یہ اللہ کا کلام ہے.
بعض علماء نے کہا کہ اس میں ایسا تھا جیسے قلت لہا قافن فقفی، یا جیسے کسی نے خط لکھا تھا کہ یا ایھا القاضی بقم فقم، تو اب قم کے معنی جگہ کا نام بھی تھا، قم کا معنی یہ بھی تھا کہ تم جاؤ، بس تمہاری نوکری ختم ہوگی، چھوڑ دو کرسی کو۔ تو ایسے ایسے کلام عرب میں ایسی ایسی باتیں جو ہیں ملتی ہیں کہ جیسے آیا کہ یا ابنتا قیس ان اباکما قد قتلا وقاتلہ لناکما۔ اچھا، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کو اگر صحیح معنی میں کسی نے سمجھنا ہے نا لغت کے اعتبار سے، تو یہ متنبی کے کلام سے سمجھ نہیں آتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، یعنی شعراء عرب میں متنبی گزرا، شعراء عرب کے اندر اور بھی شاعر گزرے ہیں جیسے دیوان حماسہ ہے، یا اسی طرح شعراء عرب کے اندر ایسے کلام بھی گزرے ہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ یوں سمجھیں کہ مثلا آج کل جو عرب ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے نا، قرآن کا اس زبان سے تو گویا تعلق ہی کوئی نہیں، یا وہ زبان جو آج کل موجودہ دور کے اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں، کوئی عربی اخبار لے لیں آپ اس کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی عربی اخبار کی عربی اور ہے، قرآن کی تو عربی اور لغت ہی اور ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے لغت عربی، لغت فصحی، اور ایک لغت ہوتی ہے لغت عامی، عام بولنے والے لوگوں کی لغت جو عام مستعمل ہوتی ہے، مروج ہوتی ہے۔ تو قرآن عام مروج زبان جاننے والا جو ہے وہ اس کی ادبی لطافتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، اسی طرح جو لوگ جو ہیں وہ اخباری عربی جانتے ہیں، ان کو بھی قرآن پاک کی اس ادبی مقام کی بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ البتہ شعراء عرب میں جو شعراء جاہلیت گزرے ہیں نا، امرؤ القیس ہے، عمر ابن کلثوم ہے، ان کی شاعری کا اگر آدمی مطالعہ کرے تو پھر قرآن سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ ان کا کلام جو ہے وہ لغت عرب کے اس اسلوب میں ہے جو فصاحت و بلاغت کا اسلوب ہے، یعنی عامیانہ کلام نہیں ہے، یا متنبی کی طرح ایسا کلام نہیں ہے کہ بس کسی کی زلف میں الجھ گیا تو بس الجھ گیا، اسی کی زلف میں لگا جا رہا ہے، اور کسی کو بڑھانے پہ آیا تو محبوب کو چاند بنا دیا، اور غصے میں آیا تو محبوب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ اسلوب نہیں ہے، قرآن تو قرآن ہے، وہ تو صداقتوں اور حقیقتوں کی بات کرتا ہے، وہ تو اپنے اندر حقائق اور صداقتیں چھپائے ہوئے ہے۔ تو اس لیے سیدھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تراجم میں، ان باتوں میں آپ نہ الجھیں کہ جی الف لام میم کا کیا معنی ہے، حامیم کو بھئی اللہ عالم، بس اللہ جانتے ہیں، ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے جنت بھی نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے، ہم نے عرش نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا عرش ہے، ہم نے کرسی نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے کرسی ہے، اسی طرح ہم نے سدرۃ المنتہا نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے ملائکہ نہیں دیکھے، ہمارا ایمان ہے۔ تو جب سارا ایمان بالغیب ہے تو قرآن کے 4 حروف کے بارے میں ہم اپنے ایمان کو کیوں مشکوک کر دیں؟ ہم اس میں آگے کیوں اپنے آپ کو ایک کمزور ثابت کریں گے جی اگر اس کا ہم نے ترجمہ نہ کیا تو پھر مستشرقین کیا کہیں گے اور کافر کیا کہیں گے کہ عجیب قرآن میں لفظ ہیں کہ جن کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے حکم ہیں، بہت ساری دنیا کے موجودہ دور میں ایسے ایسے شعراء گزرے ہیں کہ جن کے کلام کا ترجمہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، موجودہ دور میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی عربی فارسی لکھی ہوئی کتابیں سمجھ نہیں آتی، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اردو کی کتابیں ہیں، آب حیات ہے یا آپ کی اور کتابیں ہیں، وہ کسی عالم سے نہ پڑھی جائیں تو سمجھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو مجموعہ علوم ہے، آدمی کی فلسفے پہ نظر ہو، منطق پہ نظر ہو، معقول پہ نظر ہو، معانی پہ نظر ہو، بلاغت پہ نظر ہو، نحو پہ نظر ہو، قواعد پہ نظر ہو، پھر ان کے اشاروں کو سمجھے گا، ورنہ تو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اس لیے صحیح معنی جو ہے یہ ہے کہ بس اللہ اس کو جانتے ہیں، اگر ہم ان حروف سے کھیلیں گے
تو پھر ہر باطل کو موقع ملتا ہے اللہ کے ان حروف کے اندر اپنے منشے کے مطابق پھر تعویلات کرنے کا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اس قسم کے کلام آئے نا جی، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبریل ہیں اور میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو شیعہ کہاں چپ رہنے والے تھے؟ انہوں نے کہا بھی کمال ہے، جبریل بھی آ گیا، حضور کا نام بھی آ گیا، ہم تو مارے گئے. تو انہوں نے جناب ڈھونڈ لیا، انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد جو ہے، کاف سے مراد کربلا ہے اور ہا یا سے مراد ہلاکت یزید ہے اور عین سے مراد آتش حسین ہے اور سواد سے مراد صبر حسین ہے. انہوں نے بھی نکال لیا. انہوں نے کہا جی کاف آیا میں کربلا کا قصہ موجود ہے. تو وجہ کیا تھی کہ ایک جگہ تم نے غلطی کی تو باطل کو موقع ملا کھیلنے کا. اگر تم اپنے اس نقش قدم پہ چلتے جو میرے آقا نے صحابہ کو بتلایا تھا، آج کسی کو جرت نہ ہوتی. میں اسی لیے کہتا ہوں، بعض میرے بھائی غصے بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ جب آذان ہوتی ہے 5 وقت، دیکھیں نا جی، جو چیز 5 وقت آذان ہونے والی چیز ہو، بھلا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جو چھپی رہی ہو؟ بھئی آذان کا معنی یہی ہے نا کہ اب سپیکر آ گیا. پہلے زمانے میں لوگ دیوار پہ چڑھ جاتے تھے، مینار پہ چڑھ جاتے تھے، مسجد کی چھت پہ چڑھ جاتے تھے کہ بھی آواز بلند. تو حضور کے زمانے میں یعنی روزانہ 5 وقت جو اذان ہوتی رہی ہے، اس میں بھی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو چھپ گئی ہو، جس کا صحابہ کو پتہ نہ چلا ہو؟ یعنی ٹھنڈے دل سے سوچیں. ایک بات حضور نے اپنے گھر میں عمل فرمایا، وہ تو ہو سکتا ہے بھی کسی دوسرے کو پتا نہیں چلا، صرف بیوی نے دیکھا، زوجہ نے دیکھا، امہات المومنین نے دیکھا. لیکن ایک اذان ہے، حضرت بلال دے رہے ہیں، ابھی محذورہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم دے رہے ہیں اور دن میں 5 دفعہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو اب جب ہم نے محبت میں اور اپنے عشق کے انداز کے اظہار کے لیے اذان سے پہلے ہم نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور نماز کے بعد پھر اذان کے بعد پھر یہ بڑھا دیا. تو جب ہم نے بڑھا دیا تو شیعہ نے بھی بڑھا دیا. انہوں نے کہا علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اذان سنی بڑھا سکتے ہو تو پھر ہمیں بھی آ کے ہم بھی ٹکڑا لگاتے ہیں. تم اگر اس بات کا حق رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی کی اذان کے اول آخر میں ٹکڑے لگا دو تو ہم بالکل درمیان میں لگاتے ہیں. آؤ مقابلہ کرو، تم اور بڑھاؤ، ہم ایک اور چیز بڑھا دیں گے. ورنہ ایمان سے ٹھنڈے دل سے کہو، یہ علی ولی اللہ کی اذان کب سے شروع ہوئی؟ حضور کے زمانے میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، اچھا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ایک مسجد میں دکھا دو کہ یہ اذان ہوتی تھی. غیر جھگڑے کے، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. ٹھنڈے دل سے بات کو سمجھیں. آدمی غصے میں آئے تو مسئلے سمجھ نہیں آتے. آدمی کو بڑے حلم سے، حوصلے سے، بردباری سے، ٹھنڈے دل سے مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی آخر حضور نے جو اذان سکھلائی ہے، اس پاک نبی نے جس نے ہمیں مسح کرنا بھی سکھا دیا، جس نے انگلیوں میں خلال بھی سکھلا دیا کہ بھی وضو میں خیال رکھنا کہیں جگہ بغیر پانی کے نہ رہ جائے، جس نے ناک میں پانی دینا بھی سکھلایا کہ کس ہاتھ سے دینا ہے، بائیں ہاتھ سے یا دائیں ہاتھ سے. اچھا پانی دینا ہے دائیں ہاتھ سے، ناک صاف کے ساتھ سے کرنا ہے بائیں ہاتھ سے. جس رحمت دو جہاں نے ہمیں یہ بھی سکھلا دیا، اس نے امت کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا. اذان سے پہلے صلاۃ و سلام والا مسئلہ نہیں سکھلایا. دل سے غور. اچھا حضور کے بعد پھر سیدنا ابو بکر کا دور آ گیا، سیدنا عمر کا دور آ گیا،
سیدنا عثمان کا دور آ گیا، سیدنا علی کا دور آ گیا، ایک مسجد میں مکہ شریف کی یا مدینہ منورہ کی یا جہاں جہاں صحابہ پہنچے ہیں، اگر کوئی مائی کا لال دکھلا دے کہ کسی صحابی نے پہلے یہ آیت پڑھی ہے، صلاۃ والسلام پڑھ کے اذان دی ہے، تو آمنا و صدق، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں۔ لڑائی تو وہاں ہوتی ہے نا جی، لڑائی تب آدمی کرتا ہے جب جاہل ہو، جب دلیل ختم ہو جائے پھر ڈنڈا اٹھا لیتا۔ جب تک دلیل موجود ہے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، ہو کہے گا جی یہ کتاب ہے، وہ کہے گا نہیں جی یہ کتاب ہے، لڑیں گے تب جب دلائل ختم ہو گئے، اب کتاب تو ہے نہیں، باقی تو ڈنڈا ہی رہ گیا نا، چلو بھی ایک دوسرے کے سر پھاڑ دو، ٹھنڈے دل سے اچھا اگر یہ کہیں جی کہ دیکھو جی ہم تو محبت میں یہ کرتے ہیں، عشق رسول میں یہ کرتے ہیں، تو ایمان سے کہو بلال سے یہ زیادہ عاشق ہے، صحابہ سے ان کا عشق زیادہ ہے، اہل بیت رسول سے بھی عشق زیادہ ہے، اب ان سے بھی عشق زیادہ ہے، محدثین سے بھی عشق زیادہ ہے، کہ جن جن محدثین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اندازہ کرو غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر ایک حدیث محمد مدنی کی لکھتا تھا، اندازہ کر لو کہ اس نے 1,00,000 حدیث میں سے 6,000 حدیثیں جمع فرمائی ہیں، کتنی محنت فرمائی ہوگی، ان کے عشق سے بھی ان کا عشق زیادہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اب وجہ کیا ہے؟ بس ایک پارٹی بازی آ گئی، کھچاؤ آ گیا، مقابلہ آ گیا کہ بھی ہم کیا کریں، کیسے مقابلہ کریں، کیسے پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ فلاں پارٹی کی مسجد ہے اور یہ فلاں پارٹی کی مسجد ہے اور یہ فلاں پارٹی کی مسجد ہے۔ کوئی قرآن پہ ٹیپ لگا دیتا ہے، کوئی صلاۃ والسلام لگا دیتا ہے، کوئی درود تاج لگا دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور بدعات کا آغاز کر رہے ہیں، اور بدعات بڑھتے بڑھتے لے جاتی ہیں شرک تک۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے اور حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اب جب ہم نے اذان میں اضافہ کیا، ایمان سے کہو تو پھر شیعہ کو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک ہے تو لطیفے کی بات، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، تو ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ مرزا قادیانی کا فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب میرا دل یہ کرتا ہے کہ مسلمان بچوں کو کلمہ شریف یاد کرایا جائے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد یہ بھی یاد کرایا جائے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، تاکہ آنے والے بچوں کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ لیکن کہنے لگے بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں علماء پھر یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو بخاری نے کلمہ شریف میں ایک جوڑ لگا دیا، حالانکہ حدیث قرآن میں تو بس کلمہ اتنا ملے گا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا نبی بعدہ، تو حدیث میں تو ہے لیکن کلمے کے ساتھ نہیں ہے، تو بھائی میں ڈرتا ہوں ورنہ دل میرا کرتا ہے۔ تو اس وقت دیکھو تو شمسی شیعہ کا بڑا لیڈر تھا، مولوی تھا، ختم نبوت کے مسئلے پر وہ شاہ جی کے ساتھ تھا، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا شاہ جی یہ کام تم اہل سنت سے نہیں ہوتا، نے کہا شاہ جی یہ کام تم سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذمہ لگاؤ، ہم نے اتنا کلمہ پہلے پڑھایا ہوا ہے تو اتنا اور صحیح، نے کہا یہ اس میں ہم بڑے شیر ہیں، ہمارے ذمہ لگائیں آپ یہ کام، ہم نے پہلے جو جملے پڑھا دیے ہیں وہ بھی تو ہم نے پڑھائے ہیں، وہ کوئی قرآن حدیث میں تھوڑے ہیں، تو ایک اور ٹکڑا بھی لگا دیں گے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا۔ نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی، وقت اذان میں گزارنا ہوتا ہے، تو اذان آدھے گھنٹے کی نہ صحیح پونے گھنٹے کی صحیح، اور نے کہا جی نماز تو ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی نا، ہماری کوئی جماعت ہے، ہم نے تو اہل سنت کو سنانے کے لیے اذان دینی ہوتی ہے، اور اس کو ہم اور تھوڑا لمبا کر دیں گے، 10 منٹ اور لگ گئے، کیا ہو گیا؟ تو یہ عجیب سی بات ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے قرآن و حدیث سے اپنی طرف سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سمجھانے والے محمد الرسول اللہ اور ہم تک پہنچانے والے اصحاب رسول اللہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم زبر زیر ایک حرف ادھر یا ایک حرف ادھر کر سکیں،
اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری بحثیں میں کر آیا ہوں سورۃ البقرہ میں، دوبارہ ان پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ جن جن احادیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ نے اپنا اسم اعظم جو ہے وہ ان آیات میں چھپایا ہے، ایک تو آیت الکرسی اور ایک الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان کے اندر جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ اب اللہ کا لفظ ہے یا حی یا قیوم کا لفظ ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، اسم اعظم اس کے اندر مخفی ہے۔ اور لیکن یاد رکھیں ہمیشہ اسم اعظم تو اسم اعظم ہے، وہ تو جس کو مل جائے اس سے جو دعا کرے فوراً قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے دعا کرنے کے لیے زبان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ دیکھیں نا جی، مثلا یہ گلاس ہے، اگر یہ خراب ہو دودھ ڈالیں گے تو فوراً دودھ پھٹ جائے گا۔ اب دودھ کا قصور تو کوئی نہیں، دودھ تو دودھ ہے، لیکن چونکہ برتن خراب ملا تو دودھ فوراً پھٹ گیا۔ اللہ کا اسم اعظم تو اسم اعظم ہے، لیکن یہ زبان گندی ہو اس لیے اثرات نہیں ہوتے، ورنہ اسم اعظم ہے یا آیات ہیں، یعنی قرآن مقدس کی آیات مبارکہ ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یا عبداللہ ابن عمر کہ پہلے دور میں کوئی بیمار ہوتا تھا ہم فاتحہ پڑھتے پھونک دیتے ٹھیک ہو گیا، کوئی تکلیف ہوئی محبت دین پڑی بس دم گیا اور ٹھیک ہو گیا، اب ہم پڑھتے ہیں تو مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا پیاری بات فرمائی، انہوں نے فرمایا میرے بھائی قرآن تو وہی ہے لیکن عمر اور ابو بکر والی زبان کہاں سے لے آؤں؟ قرآن تو اللہ کا وہی ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسم اعظم تو اسم اعظم ہے اور وہ اللہ کے قرآن کی ان آیات میں ہے، اور ہمارا ایمان ہے جب حضور نے فرما دیا۔ اچھا، بعض علماء نے پھر جن جن روایات میں جو لفظ ہیں ان کو جمع بھی کر دیا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر، جمع بھی کر دیا کہ بھئی ان میں کہیں نہ کہیں اسم اعظم ہے، لیکن شرط تو یہ ہے کہ وہی ہماری زبان پاک ہو، صدق مقال ہو، عقل حلال ہو، پھر جا کے اثر ہوتا ہے۔ سارا دن ہم اس زبان سے جھوٹ بولیں، غیبت کریں، گلا کریں، شام کو حجر اسود کو بھی بوسہ دے دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ سارا دن ہم ان نظروں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے پھریں اور میک اپ اور سنگار اور حسن و جمال پہ نظر ہو، ایک نظر کعبے پہ بھی ڈالنی تو کیا فرق پڑ جائے؟ اس لیے وہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا کہ جو اسلاف لے کے کہ بھی ہم نے کعبے پہ آئے، پہلی نظر پڑی، میں نے دعا مانگی تو منظور ہو گئی، وہ تو منظور ہو گئی، انہوں نے تو سچ لکھا ہے۔ تمام اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے کہ ملتزم پہ کھڑے ہو کر جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ خالی گئی ہو، اور ہر اللہ کے ولی نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ قد جرب تو کہ میں نے پھر تجربہ کیا، دوسرے ولی آئے انہوں نے کہا میں نے تجربہ کیا، لیکن آج ہم مانگتے ہیں تو دعا منظور نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا صدق مقال نہیں، عقل حلال نہیں، لباس بھی حرام کے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ایک ایسی مصیبت میں گھر چکا ہے کہ سود کی زندگی کے اندر الجھا ہوا ہے۔ اب سود کھانے کے بعد پھر ہماری زبانوں میں کیا اثر رہ سکتا ہے؟ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سود کے اندر، جیسے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ میری امت میں جو لوگ سود سے بچ جائیں گے ان کے ناک میں بھی دھواں تو ضرور آ جائے گا۔ آج اسی دور میں ہم مبتلا ہیں، ہر بلا ہمارا سود پہ ہے، ہر کام ہمارا سود پہ ہے، رشوت پہ ہے، سود پہ ہے، رشوت پہ ہے، اور جو نہیں دیتا کہتے ہیں یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس کو تو ترقی کرنے کا پتہ ہی نہیں، یہ تو وہی احمق آدمی ہے، تو وہ ملا مولوی ہے، ابھی 1400 سال پرانی باتیں کرتا پھرتا ہے۔
اس کو کیا پتا جناب یہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ترقی تو تب ہوتی ہے نا کہ جناب 1 کروڑ کا قرضہ منظور کروا لیا اور لگنا کتنی تھا؟ لگنا تھا 50 لاکھ اور باقی 50 کھا گئے۔ یہ دیکھو قابلیت، ایک رات میں بیٹھے بیٹھے ہم کروڑ پتی بن گئے صرف کاغذوں کے ہیر پھیر سے۔ یہ نہ سوچا کہ جہنم بنا لی، یہ نہ سوچا کہ اپنی عاقبت خراب کر لی، یہ نہ سوچا کہ ہم نے قبر میں انگارے بھر دیے، یہ نہ سوچا کہ اپنی نسل کو بھی ہم نے حرام پہ لگا دیا۔ یہ سوچنے والے کہاں رہ گئے؟ اس لیے اس میں اعظم برحق ہے۔ والی وقوله تبارک و تعالی نزل الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك القرآن يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق اي لا شك فيه ولا ريب بل هو منزل من عند الله انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ اللہ نے فرمایا نزل عليك الكتاب بالحق اي نزل عليك القرآن بالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا۔ حق کیا مانا؟ لا ریب فیہ ولا شک، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ کے ملائکہ بھی گواہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی گواہ ہیں۔ تو جس بات کا خدا گواہ ہے، جس بات کے ملائکہ گواہ ہیں، پھر اس میں کسی قسم کا کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یاد رکھو کہ بھئی اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا، ہم گواہ ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے۔ چلو جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، ایک آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کے لیے اللہ کی گواہی کا کیا حیثیت؟ ایک آدمی ملائکہ فرشتوں کو مانتا ہی نہیں تو فرشتوں نے گواہی دے دی، وہ کہتے میں تو فرشتوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، کیا ہے فرشتے؟ تو اس کے لیے کیا دلیل ہوگی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے سچے نبی پہ اتارا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا تو نہ خدا پہ ایمان ہے نہ خدا کے فرشتوں پہ ایمان ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر دشمن یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نہیں اتارا بلکہ نبی نے خود بنایا ہے تو ان کو چیلنج کرو کہ تم بھی ساری مخلوقات میں سے فصیح اور بلیغ لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ چلو اگر یہ بندہ بنا سکتے ہیں تم بھی تو بندے ہو، اگر فصیح بلیغ شاعر ادیب بنا سکتے ہیں تم بھی اپنے شاعر ادیب بلا لو اور اکٹھا کرو۔ اِلَّن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے نہ آئندہ قیامت تک اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو لہذا دشمن کے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ بھئی اگر تمہاری طاقت ہے، تم چاند پہ ڈورے ڈال رہے ہو، زمین کے گرد تم خلائی شٹل میں گھوم رہے ہو، تو قرآن کے مقابلے پر بھی لے آؤ نا ایک آیت جو دنیا مان لے کہ ہاں جی ہاں بالکل یہ قرآن کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کا سچا قرآن ہے اور اللہ نے اپنے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ پہ اتارا۔ اور اس کے بعد فرمایا مصدقا لما بین یدیہ ای من الکتب المنزلۃ قبلہ من السماء علی عباد اللہ والانبیاء فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو میرے پیارے پیغمبر ایسی کتاب دی ہے جو آپ سے پہلے کتابیں گزری ہیں ان کی تصدیق کرنے والی، کہ ان کے بارے میں کہنے کو سب کتابیں اللہ کی سچی ہیں، ان کے مضامین کو سچا بتانے والی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىٰ ابن عمران، اور اللہ نے اتاری تورات موسیٰ علیہ السلام پہ، وَالْإِنجِيلَ عَلَى عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، اور کتاب انجیل اتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ من قبل هذا القرآن، اس قرآن سے پہلے اللہ نے وہ کتابیں بھی اتاری۔ آج جو میرے مدنی
کی نبوت میں اور قرآن میں شک کرتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری؟ اگر اس کو مانتے ہو تو اسی خدا نے قرآن بھی محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، ھدی للناس ای فی زمانہما، یعنی اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں وہ کتابیں ہدایت کے لیے تھی اسی زمانے میں، اسی حالات کے مطابق۔ وانزل الفرقان، اللہ نے اتارا فرقان، فرقان سے کیا مراد ہے؟ والفارق بین الہدی والضلال والحق والباطل، فرقان کا معنی فرق کرنے والا گمراہی اور ہدایت کے درمیان میں، فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان میں، فرق کرنے والا صدق اور کذب کے درمیان میں، فرق کرنے والا اندھیرے اور روشنی کے درمیان میں، والغی والرشاد بما یذکرہ اللہ تعالی من الحجج والبینات، اللہ نے جو کتاب میں دلائل بھیجے، واضحات بھیجے، البراہین یقینی بھیجے، والبراہین القاطعات، ویبینہ ویوضحہ ویفصلہ ویقررہ ویرشد الیہ وینبہ علیہ من ذلک، اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس بات کو کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ قال قتادہ والربیع بن انس الفرقان ها هنا القرآن وانزل الفرقان، فرقان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے قرآن ہے، اور واختار ابن جریر انہ مصدرها هنا تقدم ذکر القرآن فی قولہ نزل علیک الکتاب بالحق وهو القرآن، کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ وقت اما رواه ابن ابی حاتم نبی صالح ان المراد بالفرقان ها هنا التوراۃ، اور بعد نے کہا کہ فرقان سے مراد تورات ہے۔ وضعیف ایضا لتقدم ذکر التوراۃ واللہ اعلم، کیونکہ تورات کا بھی تو ذکر پہلے گزر چکا ہے، پھر انزل الفرقان سے تورات مراد لینا بھی ضعیف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا فرقان سے مراد ہے معجزے، اللہ نے جو میرے مدنی کو معجزے دیے تھے، جو دلیل تھے میرے نبی کی صداقت کی، کیونکہ قرآن کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے۔ فرقان سے مراد یہ ہے جیسے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھروں نے اللہ کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو یہ معجزے جو تھے یہ سچائی کی دلیل تھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقوله تبارک و تعالی ان الذین کفروا بآیات اللہ ای جحدوا بها وانکروها وردوها بالباطل، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کو رد کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا دردناک سخت عذاب ہے، کب؟ قیامت کے دن۔ واللہ عزیز ذو انتقام، عزیز ای منیع الجناب عظیم السلطان، عزیز کا معنی کیا؟ اچھا غالب جس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، ذو انتقام ای ممن کذب بآیاتہ وخالف رسله الکرام وانبیاءہ العظام، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے بدلہ لینے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اللہ ان سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، لیکن اصل بدلے کا مقام کیا ہے؟ آخرت۔ یہ دنیا تو عارضی ہے نا، کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی کافروں سے بدلہ لے لیں، ورنہ اصل سزا جزا جو ہے وہ عالم آخرت میں ہے۔ مسلمانوں کو بھی انعام ملنا ہے تو وہی ملے گا، اور کافروں کو سزا ملنی ہے تو وہی ملے گی۔ دنیا میں تو چند نمونے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں، ورنہ اصل یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتا ہے جی ایک آدمی کو غسل جو ہے وہ فرض تھا، یعنی حالت جنابت میں تھا، اس کو غسل کرنا تھا، لیکن اس کو غسل یاد نہ رہا اور اس نے بغیر غسل کیے ہوئے نماز پڑھ لی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس نے غسل کیا اور نماز دہرائی، ٹھیک ہو گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر بھول گیا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے اللہ معاف کرے، سو گیا، احتلام ہو گیا، اٹھا، بھول گیا استنجا کیا، وضو کیا، چلا گیا نماز، پھر یاد ہے او میں نے تو غسل کرنا تھا، تو گناہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ بھول گیا، اس کے بس میں بھی کوئی نہیں۔ اگر خدا نہ کرے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر توبہ کرے، کیونکہ اللہ کا ذکر اور نماز آمدن ناپاک ہو کے پڑھنا جو ہے یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس کا علاج استغفار ہے، توبہ ہے، کہ توبہ کرے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اگر بھول گیا تھا تو گناہ بھی کوئی نہیں۔
کہتا ہے جی میں 20 برس پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم تھا اور ہمارا انچارج جو ہے وہ کافر تھا، ہندو تھا، اس لائبریری میں قرآن کے 2 نسخے بھی تھے، تو مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ہندو جو ہے، آخر ہندو ہے، کہیں اللہ کے قرآن کی کوئی توہین نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، تو وہ میں نے لے لی، لیکن محکمے کو نہیں بتلایا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ چونکہ اصل وہ ملکیت جس محکمے کی تھے، اتنی پیسے کسی طریقے سے اس محکمے کو بھجوا دو، ان کو بتاؤ نہیں، بس ان کے کسی فنڈ میں مثلا اس قرآن پاک کی قیمت بنتی ہے 1000 روپے، 2000 روپے، 100 روپے، اور اتنی پیسے جو ہیں اس محکمے کے فنڈ میں کسی طرح داخل کر، کیونکہ جیسے مثلا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا نا جی کہ جب انگریز سے جھگڑا چل رہا تھا ترک موالات کا، اب مسئلہ پیدا ہو گیا علماء کے لیے بھی، جب ہم گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں تو ہم نے انگریز کو تو ماننا نہیں، لہذا ہم اس کے تابع تو چلنا نہیں چاہتے، ٹکٹ نہیں لیتے، لیکن گاڑی صرف ان کی تو نہیں ہے، اس میں تو شیئر بھی ہوتے ہیں اور عوام کے پیسے بھی ہوتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ان نے کہا کہ ایسا کرو کہ ٹکٹ لے لیا، پھاڑ دیا، چلو بھی ہم نے ٹکٹ تو لیا نا، پیسہ تو ہمارا داخل ہو گیا نا، تو اس لیے تمہارے لیے بھی حل یہ ہے کہ تم اتنی پیسے جو ہیں کسی طرح، اگر وہ محکمہ آج بھی موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تم خیرات کر دو اس کی قیمت، تاکہ تمہارے سر سے ایک ذمہ داری اتر جائے، کیونکہ آخر تم نے لیا تو بغیر اجازت کے ہے۔ ایک آدمی نے بتایا ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ 2 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں جیسے مغرب کی نماز، اور باقی حنابلہ کے نزدیک یا شوافی کے نزدیک یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے وہ سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت علیحدہ کھڑے ہو کے وتر کی پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں طریقوں سے پڑھنے کا ملا کر بھی اور علیحدہ بھی احادیث میں ذکر موجود ہے، لہذا کسی جو چیز اصل میں قرآن حدیث میں موجود ہو نا، اس پہ جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے استاد یا اپنے امام کے قول کو اس لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ساری زندگی اس نے اسی سے لیا ہے، اسی سے پڑھا ہے، اسی کی کتابوں سے اس نے دین سیکھا ہے، اور اسی کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ مؤثر کن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے، ورنہ ایسی بات نہیں کہ آدمی کسی کو یہ کہے بھی تمہاری نماز نہیں ہوتی یا وہ کہے تمہاری نہیں ہوتی، نہیں، الحمدللہ جب احادیث میں موجود ہے سب کی نماز ہوتی ہے، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ ایک آدمی عصر کی نماز میں 3ری رکعت کے سجدے میں تسبیح پڑھتے وقت اس کو ایک منظر نظر آیا اور خوبصورت مسجد نظر آئی اور یہ ہو گیا، اور اسی میں وہ کھو گیا اور تسبیحات ہر چیز بھول گئی، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اگر وہ بھی ایک وسوسے کی حد تک ایک خیال آیا تھا، گزر گیا، تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نماز۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت یا 2 رکعت، بھئی 2 رکعت پڑھنا بھی احادیث میں موجود ہے، اور 4 رکعت پڑھنے کی روایت بھی بی بی حفصہ سے موجود ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی عادت مبارک ہے، وہ ہمیشہ ایسا قول لیتے ہیں جو جامع ہو۔ مثلا آپ نے 4 رکعت پڑھی تو 2 رکعت والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا، آپ نے صرف 2 رکعت پڑھی تو 4 والی حدیث رہ گئی یا اس پر بھی عمل ہو گیا؟ تو اس لیے اب امام صاحب نے وہ قول لیا جس میں دونوں حدیثیں جمع ہو، کہ حضور کی دونوں حدیثوں پہ عمل ہو، کہ 4 والی روایت بھی موجود ہے، 2 والی بھی موجود ہے۔ دوسرا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ہے کہ بھی حضور نماز کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ سمجھیے مسئلے کو، یعنی حضور کی عادت مبارک تھی کہ نماز کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کے تشریف لاتے تھے مسجد مبارک میں، کیونکہ حضور کا گھر مبارک اور مسجد ایسے تو ہے نا، آپ نے دیکھا ہے مدینہ پاک، یعنی اب جہاں حضور کا روضہ مبارک ہے، مزار مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، اس سے دروازے سے نکلو تو یہی ریاض الجنہ ہے، یہی مسجد ہے، آگے مصلی ہے حضور کا، تو آپ سنتیں پڑھ کے تشریف لاتے اور نماز پڑھا دیتے۔ اور مسجد میں عام طور پہ حضور تحیت المسجد پڑھتے تھے،
اصل جو نماز کی سنت تھی وہ زیادہ اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور افضل بھی یہی ہے کہ اگر آپ گھر میں پڑھیں تو لوگوں کے راستہ بھی نہیں رکے گا اور کوئی دیکھے گا بھی نہیں، ریا بھی نہیں ہوگا۔ اب تو ہم ڈر سے پڑھتے ہیں نا کہ گھر میں جا کے تو پڑھنی نہیں نا ہم نے۔ اب تو ہم لوگ مسجد میں سنتیں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ چلو اللہ لے آیا ہے بھی پڑھ لو، کیونکہ گھر میں گئے انشاءاللہ تو پھر فلم دیکھیں گے، سنتیں تھوڑی پڑھیں گے۔ پھر وی سی آر کون دیکھے گا، ویڈیو کون دیکھے گا، ڈش اینٹینا جو ہم نے لگایا ہوا ہے اتنا پیسے خرچ کر کے، اس پہ کون نظریں گھمائے گا؟ اور پھر جب آگے جائیں گے انشاءاللہ تو بیگم صاحب کے دکھڑے سنیں گے یا اللہ کی نماز پڑھیں گے؟ تو وہاں اپنے مسائل، اس لیے سب کچھ نماز ہم مسجد میں ختم کر دیتے ہیں، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھر کے اندر سنتیں پڑھے، نفل پڑھے، تاکہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، وہاں شیطان کا دخل نہ آئے، وہاں اللہ کی رحمت برسے، وہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ تو بہرحال 4 بھی موجود ہیں، 2 بھی موجود ہیں، تمہاری مرضی۔ اور پھر مکے میں ایمان سے کہو 4 رکعت پڑھو گے تو کتنے لاکھ؟ 4 رکعت 4 لاکھ رکعت ملے گی، 2 رکعت پڑھو گے تو 2 لاکھ۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، بیلنس بڑھاؤ کم کرو۔ جی حرم شریف میں جو انہوں نے زمزم پینے کے لیے گلاس رکھے ہیں، کیا ہم یہ باہر استعمال کریں؟ کیوں بھائی؟ پھر تم ڈبہ بھی تو لے جاؤ گے، گلاس مولوی سے پوچھ لو گے، ڈبہ بغیر پوچھے لے جاؤ گے؟ کہ گلاس کا فتویٰ تو مولوی صاحب نے دیا تھا نا، یہ ہے چھوٹی چیز، اس کا فتویٰ لے لیا، بڑی بھی اٹھا کے لے جاؤ گے انشاءاللہ۔ پھر کالی نے کیوں نہ لے جائیں؟ وہاں اچھی ہیں، نرم ہیں، خوبصورت ہیں۔ اسی لیے وہ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے شکر کرو پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی مسلمان جو ہے نا، یہ اتنے عاشق ہیں کہ ان کے بس میں ہو نا کعبہ شریف یہ لے جائیں۔ کہیں گے کیوں؟ کہیں گے محبت میں لے گئے۔ دیکھیں نا، اب ہمیں نہیں ملتا تو وہاں ہم بنا لیتے ہیں نا روزہ، اس کے جلوس ایمان سے کہو نکال دیں گے، نہیں نکالتے، اپنا روزہ وہاں لے گئے۔ یہ مسئلہ صرف شیعہ میں تھا کہ بھی حضرت حسین کا روزہ لے آتے تھے 10 محرم میں ہر کسی کے گھر کے سامنے، لوگ روزے پہ جائیں یہ روزہ اٹھا کے لے آتے ہیں، آ گیا روزہ شریف۔ تو اب ہمارے لوگوں کو بھی جوش ہے، انہوں نے کہا یار کمال ہے، حضرت حسین تو نواسا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، اس کا روزہ تو اٹھایا جائے تو ہم خود نبی کا روزہ اٹھاتے، چلو آؤ مقابلہ کرو۔ انہوں نے نبی کے روزے کا جلوس نکال لیا۔ اب مجھے خطرہ ہے وہاں بھی یہ کعبہ نہ اٹھائے، یہ کعبہ شریف کا ایک جلوس بنا کے اٹھا لیں گے، چلو بھی ہم بھی تو آخر کچھ اٹھائیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے۔ کسی نے شادی کر کے پاکستان میں پتہ نہیں آیا، وہاں سے طلاق نامہ بھیج دیا، 15 سال گزر گئے، پاکستان میں دوسری شادی کی، پہلا بیوی دوسری جگہ شادی نہیں کیا تو اس کی بے وقوفی ہے، جب اس نے طلاق دے دی بس ختم ہوگی بات، وہ شاید دوسری جگہ شادی کرے، کیوں بیٹھی ہوئی انتظار میں؟ کیا مطلب انتظار کا؟ بھئی جب اس نے طلاق دے دی، دوسری شادی کر لی، قصہ ختم ہو گیا، وہ بلا وجہ بیچاری اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہے؟ اس کو چاہیے دوسری شادی کرے۔ ایک آدمی کا 4 بچہ ہے، اس کی بیوی بھی قرآن کی حافظہ ہے، لیکن شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر بڑا پریشان ہے، تو 4 بچے کیسے پیدا ہو گئے بات نہیں مانتی تو؟ بھائی یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، بچے تو 4 پیدا ہو گئے ہیں، باپ بھی ابھی بات بھی نہیں مانتی تو پتہ نہیں 10-12 بچے ہوتے۔ اللہ کا شکر کرو خدا کے بندے، بیوی کسی کی مانتی ہے؟ بڑا ایمان سے کہو، بیوی کسی کی نہیں مانتی، یاد رکھو، نہ مولوی کی نہ پیر کی، یہ صرف باہر کی مونچھ ہے، اندر کسی کی نہیں چلتی، اندر ہوم گورنمنٹ کا نظام چلتا ہے۔ تم بھی بس نیاز مند شوہر بن کے وقت گزار دو۔ اب 4 بچے ہیں، کیوں اپنی بچوں کی زندگی کو خراب کرتے ہو؟ اولاد ہے، اس لیے اللہ کا قرآن ہے کہ اگر بیوی میں کوئی عادت بری ہے صبر کرو، اس میں کوئی عادت اچھی بھی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو، لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، پتہ نہیں اسی میں تیرے اندر کوئی بھلائی چھپی ہے۔ اب اتنا عرصہ بیوی سے گزار لیا، بچے بھی ہو گئے، اب جھگڑا کرو گے، بچے علیحدہ رولیں گے، بیوی علیحدہ رولے گی، تم علیحدہ پریشان ہو، بس صبر کرو، یوں سمجھو کہ میں بیوی ہوں وہ شوہر ہے، وقت گزر جائے گا۔ آج کل تو بالکل یہی حال ہے، انسان سمجھے کہ بھئی میں طالب ہوں، یہ میرے استاد ہیں، پھر ٹھیک ہے، پیر سمجھے کہ میں مرید ہوں، مرید میرا پیر ہے، پھر گزارا ہوگا، باپ سمجھے کہ میں بیٹا ہوں، بیٹا باپ ہے، آج وہ دور ہے، سیدھی بات، ورنہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔
اس لیے صبر کریں اور برداشت کریں۔ بھئی ہم اپنی بہنوں سے اور اپنی اماں سے گلے مل سکتے ہیں، بھئی بہنیں جوان ہیں، شہوت کا خدشہ ہے، فتنہ ہے تو نہیں۔ ماں سے الحمدللہ نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے۔ ویسے تو آج کل حالات ایسے بھی ہیں کہ لوگ اپنی ماؤں سے زنا میں پکڑے گئے، بہنوں کے ساتھ زنا میں پکڑے گئے۔ اسلام تو فتنہ روکتا ہے کہ خطرہ نہ ہو بس۔ ویسے اس لیے بہنیں بالغ ہو جائیں تو گلے نہ ملیں، اور بس ایسے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بس السلام علیکم، یا ویسے السلام علیکم کہہ دیا۔ اگر اذان ہو جائے تو عورتیں جو ہمارے گھر میں ہیں وہ مسجد کی اذان سے نماز پڑھیں نہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ان کے لیے گھر میں نماز افضل ہے۔ نماز تب ہوگی جماعت کے ساتھ جب تمہیں صفیں نظر آئیں، یہ نہیں کہ صرف آواز تو ریڈیو رکھ لو، تمہیں اپنے ملک میں بھی آواز سنائی دے گی، پھر تو ہر آدمی اسی کے مطابق نماز پڑھتا رہے ریڈیو سامنے رکھ کر، پھر امام ریڈیو شریف ہو گیا یا ٹی وی شریف ہو جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اگلی صف نظر آئے، مومن مصلی کی حرکات و سکنات نظر آئیں، پھر نماز اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا ایک مسجد ہے، ایک ہی مثلا جیسے کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، چاہے نظر نہ آئے لیکن جماعتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ہمیں اپنے سے اگلے والا تو نظر آ رہا ہے نا، اس کو اپنے سے اگلے والا نظر آ رہا ہے۔ جنگ قادسیہ جو ہے یہ تاریخی باتوں کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، امتحان پرچے ورچے تم خود حل کیے کرو۔ رضائی والد مجھے نہیں پتا ہے، حارث ابن عبد الزرا تھا نہیں تھا، اللہ عالم، یہ تاریخی باتیں ہیں، اس کا مذہب سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور کی نواسی کا کیا نام تھا مجھے نہیں پتا، کتابیں دیکھیں، یہ پڑھتے ہیں اخباروں میں، سوالات حل ان کو میں کر دوں، پیسے یہ لے جائیں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے نا کہ سوال آئے ہوا ہے نا آج کل انعامی مقابلہ حرام ہے، کون سا انعامی مقابلہ ہے؟ کوئی انعام شنام نہیں، ایک جوا ہے، اخبار بیچنے کا ایک ڈھنگ ہے، اپنی چیزوں کو سیل پہ لگانے کے ایک طریقے ہیں، اور کیا ہے؟ جو مسئلہ ہوتا ہے دین سے تعلق رکھے۔ اسلام میں عورت کو پروٹیکشن کیسے ملتا ہے؟ جب ایک شادی شدہ انسان عورت پر ریپ کرتا ہے، وہاں پر شاہد نہیں ہے کیا تو اسلام میں عورت کو پروٹیکشن نہیں ملتا ہے، تو انگریزی قانون میں پروٹیکشن ملتا ہے۔ اسلام سے بڑا پروٹیکشن تو کسی نے دیا ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اگر زنا ثابت ہو جائے تو دونوں کو کتے کی موت مار دو تاکہ آئندہ جرم ہوگا نہیں۔ اور جس ملک میں رضامندی کے ساتھ سڑکوں پر زنا، پارکوں میں زنا جائز ہے، وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں اسلام میں۔ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں آپ۔ کنواری ہو تو 100 کوڑا مارو، شادی شدہ ہے تو رجم کر دو تاکہ آئندہ ایسا گندا وجود زمین پر بھی نہ رہے جس نے زنا کیا۔ مجال ہے کہ پھر تم اسلامی حدود نافذ تو کرو، اگر پھر جرم ہو جائے تو بتائیں، 1% بھی جرم نہیں رہے گا۔ کبھی کبھی ہو گیا، شیطان جو آخر ہے، لیکن دیکھنا تو تقابل سے پڑتا ہے نا۔ اسلام نے اس کو اس سے کیا بڑا پروٹیکشن نہیں دیا کہ گھر میں رہے، باہر نہ جائے، غیر مردوں سے اختلاط نہ کرے، غیر محرم سے بات نہ کرے، غیر محرم سے ہاتھ نہ ملائے۔ اسلام نے اس کو ماں بنایا، بہن بنایا، بیٹی بنایا، بیوی بنایا، تمہارے قانون نے اسے طوائف بنایا ہے۔ عصمت لوٹ جانے کی وجہ سے غصے میں مرد کو قتل کرتی ہے غصے میں، قیامت میں اللہ نہیں پکڑیں گے، دنیا میں سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ غصے میں قتل کیا یا کسی دوسرے یار سے مل کے قتل کر رہی ہے، یہ معاملات تو اللہ کے سپرد ہیں، یہ اچھی پروٹیکشن ہے۔ اور کسی قانون میں پروٹیکشن ہے کہ عورت اگر ایسا کرے تو اس کو چھوڑ دیں؟ صرف اسلام پر اعتراض کرنا یاد آ جاتا ہے لوگوں کو اور باقی قانون پہ نہیں آتا۔ بھئی یہ معاملہ جیسے کسی مرد نے عورت کو دیکھا زنا کی حالت میں قتل کر دیا، ظاہراً نظام قانون کا چلے گا، لیکن اللہ اس کو اس جرم میں نہیں پکڑیں گے کہ اس نے غیرت میں آ کے قتل کیا۔
میری شادی کو 4 سال گزر گئے، 2 بچیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتی، میرا جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑا نہ کرو، ان کے لیے دعا بھی کرو اور محبت سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرو، اور انہیں اچھے اچھے درس والی کتابیں، نماز والی کتابیں، کسی عالم کی درس نماز کے بارے میں تقریر کیسٹ پر سنائیں، محبت سے پیار سے انہیں قائل کریں، کوشش کریں کہ اللہ ان کو نمازی بنائے۔ مرد کے لیے سرما لگانا جائز ہے؟ جائز کیا، سنت ہے۔ حضور تو روزانہ سرما لگاتے تھے، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ یہ تو اب انگریز کی دشمنی ہے نا کہ اس نے ہمیں سنت سے ہٹا دیا کہ خیال کرنا اس میں پتہ نہیں پتھر ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اور بڑا خطرہ ہے، آنکھیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جب تک سرما تھا لوگ اتنے اندھے نہیں ہوتے تھے جتنی آج کل ہوتی ہیں لوشن کے زمانے میں۔ ایمان سے کہو، تمہارے باپ دادے کی عمر کبھی اینک لگائی تھی؟ اب ہمارے 10 سال کے بچے بھی اینکیں لگاتے ہیں۔ میری اپنی نانی صاحبہ تھیں، وہ تقریباً 110 یا 20 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ آخری عمر تک بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی، اور چھوٹی حمیل جو تھی اس میں پڑھتی تھی، اور میں ابھی جناب پتہ نہیں کتنے نمبر کی اینکیں لگاتا ہوں، اور نمبر بھول جاتے ہیں، پھر بیچارے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اگر میری اجازت کے بغیر میری بیوی کی فلاں کے گھر میں گئی تو طلاق دے دوں گا۔ سوچنے سے نہیں ہوتی، فکر نہ کرو، خیر میرا کوئی نہیں ہوتی۔ سوچا تھا نا تم نے، دی تو نہیں نا۔ ایک آدمی نے سوچا ہو کہ میں آپ کو گولی ماروں گا تو لگ گئی، سوچا تھا، ماری تو نہیں۔ لہذا آئندہ سوچنا بھی چھوڑ دو، جو گھر میں ہے اس کو طلاق دے دو گے اور ملے گی نہیں۔ اب بغیر پیسے کے شادی نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کی ہوا خارج ہو جائے استنجا کرنا پڑے گا؟ نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مادہ نکلا ہے پھر تو استنجا کرنا پڑے گا۔ اگر صرف ہوا کا اخراج ہے تو وضو کرنا پڑے گا، استنجے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو پھر میقات پہ جانا ہوگا، بالکل جانا ہوگا۔ اگر غار ہیرا اور غار ثور میں ہم پہنچ جائیں تو نوافل پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جانے کا کوئی حکم نہیں شرعاً کہ ہر آدمی ضرور جائے، یعنی ایسا قرآن و حدیث میں حکم نہیں ملتا۔ اگر کوئی چلا گیا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا لوگ ایسے کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، یہ لوگ کہتے ہیں نا، قرآن حدیث نہیں کہتا۔ سر کے بالوں کے بارے میں بھی کوئی حکم ہے کہ شریعت میں کیسے کاٹے جائیں؟ ہاں بالکل، سیدھے بال رکھے جائیں، یہاں تک یہاں تک یہاں تک، اور مانگ جو ہے سیدھی نکالی جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ ہر چیز کا حکم شریعت میں موجود ہے۔ نماز تراویح جو ہے اسی کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں۔ البتہ تہجد علیحدہ چیز ہے، تراویح علیحدہ چیز ہے۔ تہجد نافلہ ہے، تراویح تو اب سنت مؤکدہ کے درجے میں پہنچ چکی ہے۔ حنفی مذہب کے مطابق پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں۔ بھائی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، اگر الکحل نہ ہو تو استعمال کریں، اگر الکحل ہو تو پھر نہ کریں۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز قرآن دیکھ کر پڑھنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ حنفیوں کی اپنی رائے ہے، تم اس فقہ حنفی کی عبارت لکھو، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ پہلے اس فقہ حنفی کی عبارت تو لکھو۔ ایک تم حضور کے عمل کو جو ہے حجت بناتے ہیں بڑا کہ بھئی ایسے نماز پڑھو جیسے حضور نے فرمایا، کیسے نہ وصلو کما رأیتمونی، تو حضور نے کبھی قرآن اٹھا کے نماز پڑھائی فرض؟ تم دکھا دو ہم مان لیں گے۔ چلو حنفیوں پہ اعتراض بعد میں کرنا کہ بھی حضور نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو آخر حضور پاک نے جو ساری زندگی نماز پڑھائی کبھی قرآن لے کے پڑھایا فرض؟ تم یہ بات دکھا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حنفیوں کو ہم کہیں گے بھی حنفیوں کا یہ بات غلط لکھی ہوئی، ورنہ مان لو کہ ان کی نظر بہت گہری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتے مسئلے، بلا وجہ اعتراض نہ کرو۔ اسلامی نظام کی جماعتوں کو جو ووٹ نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم تو ووٹوں کے مخالف ہیں، اس نظام کے مخالف ہیں، سمجھ آتے ہیں؟ ہم تو اس جمہوریت کو انگریزی نظام حکومت سمجھتے ہیں اور اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، سیدھی سی بات سمجھ آ گئی کہ یہ نظام ہی انگریز کا بنایا ہوا ہے، وہ کبھی اسلامی ہو سکتا ہے؟
ساری زندگی زور لگا لو، جمہوریت سے کبھی اسلام نہیں آئے گا۔ جمہوریت اسلام کی ضد ہے۔ اسلام میں اللہ کا حکم ہے، جمہوریت میں بندوں کا حکم۔ جمہوریت کا تو معنی یہ ہے نا بھی اکثریت جو فیصلہ کرے مان لو، اکثریت کہہ دے جی اس شہر میں چکلا ہونا چاہیے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ بھی خلیفہ اللہ کے حکم کو تنفیذ کرے گا، حکم نہیں بنائے گا، اپنا حکم اسی خدا کا ہوگا، صرف نافذ کرے گا۔ بس ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی جی نماز میں تکلیف ہوتی ہے، معاف نہیں ہو سکتی، سارا ملک